شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوئے سوائے حضرت شیث علیہ السلام کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہی نیک و پاس بیٹے سرور کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، جن کو اکیلے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی پیدائش میں کوئی شراکت دار نہ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کے ذریعے صلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک بیبیاں میں منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ امام بہقی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی سے متولد نہیں ہوا، حتیٰ کہ میں ہمیشہ اسلامی نکاح سے ہی پیدا ہوا۔ اور حضرت سیدنا مولا علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفحہ جاہلیت سے نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میرے ماں باپ کبھی جاہلیت کے زنا و سفاہت کے قریب تک نہیں گئے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اصلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل فرمایا۔ ان میں جب بھی دو قبیلے بنتے تو مجھے بہترین قبیلہ رکھا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ اصلاب انبیاء میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اپنی والدہ سے پیدا ہوا۔ حضور پاک کے آباء و اجداد کی بات کی جائے تو علامہ سیوطی نے 9 کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سب کے سب با ایمان اور دین حنیف پر تھے۔ ان سب میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد مشرک نہیں تھے، کبھی کفر اختیار نہیں کیا، بلکہ برابر دین ابراہیمی کے پیروکار رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنعانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنعانہ سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں مجھ کو برگزیدہ فرمایا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بے حد حسین و جمیل تھے۔ ان کے حسن کے چرچے پورے عرب میں مشہور تھے۔ چرچا ہوتا بھی کیوں نہ، آخر والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ جو بننے والے تھے۔ قریش کی عورتیں حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی طالب بن کر سر راہ نکلا کرتیں تاکہ ان کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ اہل کتاب بعض نشانیوں اور علامات سے یہ جان چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کی صلب میں ودیعت ہے، اسی لیے وہ حضرت عبداللہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جیسے انہی کے خاندان میں نبی ہوتے آئے اب بھی ایسا ہی ہو، وہ اور آخری نبی بھی انہی کی نسل سے ہو، اسی لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جماعت شام کی جانب سے تلوار سونت کر حضرت عبداللہ کو قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں کے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے، اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔
اس سلسلہ میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب و واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ ناکام کوشش کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کی گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی، میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ باندھ کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کاہنہ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیمی کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو، میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہ اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا۔ آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے۔ آپ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت، حسن و صورت کا مکمل اور بے مثال نمونہ تھے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنے عفت و مآب دلہن کو لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے جس نے ان کا نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی اور وہ ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔